بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیر سید محمد احمد شاہ بخاری صاحب، ڈویژنل امیر تحریک لبیک پاکستان۔ آج ہم سیاسی اور تحریک لبیک کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم کچھ بہاولپور پڑھا ہوں، ایف اے یہاں تک کی ہے اور حفظ بھی یہیں کی ہے، اور تنظیم المدارس کا خاصہ یہاں تک کی ہے۔ پھر دورہ حدیث کرنے کے لیے میں بھیرا شریف کے چلا گیا تھا، پیر کرم شاہ صاحب کے ادارے میں، وہاں میں نے دورہ حدیث کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد میں I-84 جامعہ اسلام آباد ہے، ادھر سے میں نے مفتی کورس کی ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ آپ نے پاکستان تحریک لبیک کو کب جوائن کیا؟ میں نے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جنازہ پڑھنے گیا تھا، تو وہاں سے مطلب ہی لگاؤ ہوا تھوڑا سا زیادہ۔ پھر بابا جی کے پاس، وہاں جب میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا 2016 کی بات ہے، تو وہاں سے پھر ایک جمعہ پڑھنے کے لیے میں آیا تھا لاہور میں، تو بابا جی کے پاس، تو بس وہ پھر جمعہ پڑھا تو پھر ان کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے درس و تدریس کہاں پر دی؟ میں دی جی، زیادہ تر تو پورے پاکستان میں ہی دی ہے۔ ماشاءاللہ، شروعات تو یہاں اپنے علاقے سے ہی کی ہے، بہاولپور سے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ، آنے والے دور میں جنرل الیکشن میں آپ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں کیا اس معاملے میں۔ اگر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو تحریک لبیک پاکستان کا کیا منشور ہے؟ سادہ سا منشور ہے، اسلام، عوام اور پاکستان، یہ ہمارا منشور ہے۔ ماشاءاللہ، اسلام، عوام اور پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ تحریک لبیک پاکستان بہاولپور میں کس حد تک مضبوط ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل ہے کہ بہاولپور کی 2 PP ہیں، 53 اور 54۔ اب نیا نام شاید کوئی حلقہ بندیاں چینج ہوئی ہیں اور آیا ہو تو نہیں معلوم، لیکن ابھی تک تو یہی ہے۔ 53 اور 54 کی، ایک کی 12 اور ایک کی 13 یونین کونسلیں۔ ایک کی ہم نے الحمدللہ 11 یونین کونسل بنا لی ہیں، اور ایک کی ہم نے 10 بنا لی ہیں۔ الحمدللہ 95% ہمارا یہاں تنظیم سازی مضبوط ہے، وارڈ تک بھی ہم جا رہے ہیں، وارڈ کی باڈیاں بھی ہم نے بنا لی ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جل صاحب کے سامنے ہم نے جو کروایا بہاولپور جی، میں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آنے والے دور میں آپ بہاولپور کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والے دور میں بہاولپور کے لیے جو بہاولپور کے حقوق ہیں، جو بہاولپور کی عوام چاہے گی، جو اسلام، ویسے بھی اسلام سب سے پہلے ہر چیز کا حق اسلام ہی دیتا ہے، اسلام سب سے پہلے روٹی دیتا ہے، تو جو بہاولپور کا حق ہے وہ دیں گے انشاءاللہ۔ جو عوام کے جائز اور شریعت کی حد میں ہوں گے وہ ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کس حوالے سے مطلب؟ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا تجویز ہے، کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے آپ؟ اس پر یہی تبصرہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں سارے یہود و نصارہ، علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ جانتا ہوں کہ مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرو چنگیز خان، کہتے ہیں ان کے چہرے تو روشن ہیں، اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ موجودہ سیاسی نظام تو اسلام کے علاوہ چل ہی کوئی نہیں سکتا، جو بھی یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اقبال نے کہا ہے نا، جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین کے علاوہ تو جو سیاست کر رہے ہیں وہ تو یہود و نصارہ۔ دیکھیں ابھی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، ایک رات کے اندر 1500 مسلمان شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ انسانیت کے درس دینے والے، وہ سیاستدان جو ایک جڑاں والا واقعہ کے اوپر تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ جی جو جڑاں والا میں واقعہ ہوا وہاں کیا ہوا ہے، اینٹیں جلی ہیں، سیمنٹ جلی ہے، دروازے جلے ہیں، تو اس کا تو اوپر سے لے کے نیچے تک IG کو بھی درد ہوا، جسٹس کو بھی درد ہوا، وزیر اعظم بھی گیا، ادارے بھی گئے، 20-20 لاکھ روپیہ بھی دیا،
74 مسلمان شہید ہوئے بلوچستان میں جشن عید میلاد النبی کا، وہاں تو کوئی بھی نہیں بولا، نہ وہاں گیا ہے کوئی، نہ کسی نے جا کر ان کو پیسے دیے ہیں۔ فلسطین میں غزہ میں مسلمان شہید ہو گئے، وہاں پر بھی کوئی نہیں بولا۔ تو اقبال کہتا ہے نا، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اقبال کہتا ہے یہ بتاؤ جو مشرق والوں نے جو کیا، مطلب یہاں ہم اسرائیل کی بات، فلسطین کی بات کر رہے ہیں، غزہ کی بات کر رہے ہیں، تم ہمیں شر پسند کہتے ہو، اور جو اسرائیل نے اتنے سالوں سے ظلم کر رہا ہے، کیا ان کو شر پسند نہیں کہو گے؟ امریکہ کو نہیں کہو گے جس نے عراق پورا تباہ کر دیا، جس نے شام پورا تباہ کر دیا؟ تو موجودہ سیاست یہی ہے، یہ صرف لوٹ ماری ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 74-76 سال ہو گئے ہیں، 40 چور وہی ہیں، علی بابا چینج ہو جاتا ہے، انہی چوروں میں سے ایک آگے آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے۔ صرف یہ کھیل رچا ہوا ہے۔ جب تک حضور کے دین کے نظام کے مطابق نہیں چلائیں گے سیاست، اس وقت تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، فلسطین میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، تحریک لبیک پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، عوامی طور پر جو ہمارا حق ہے آواز اٹھانا، احتجاج کرنا، وہ تو ہم نے کیا ہے اور آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ یار تم ہمیں اجازت دو، بارڈر کھولو، ہمیں راستہ دو، ہم جاتے ہیں اپنے مسلمان، یہی کر سکتے ہیں نا جی ہم۔ اب ہمارے پاس جو طاقت ہوگی مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ، کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائی۔ تو حضور نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، سرکار نے فرمایا کہ ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے اور ایک طرف صرف ایک مسلمان شہید ہونا، تو اللہ کے ہاں پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ بالکل۔ تو پھر ہم تو جو ہماری حیثیت، اوقات یا احتجاج، جو ہمارا عوامی طور پر حق بنتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی طاقت تو نہیں ہے، نہ ہم کوئی حکومت میں ہیں، تو انشاءاللہ نا امید بھی نہیں ہے، نا امید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نا امید نہیں ہے، اس پر یقین ہے انشاءاللہ اگر اندرونی اور بیرونی طاقتیں ان کو لا سکتی ہیں تو وہ والی طاقت ہمیں بھی لائے گی انشاءاللہ، اس پر بھروسہ۔ ٹھیک جناب، موجودہ ملکی مسائل کا کیا حل ہے؟ تجویز دیں۔ اب موجودہ ملکی مسائل کا حل، ہاں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی آخر امید نواز شریف ہے، کوئی کہتا ہے پاکستان کی آخر امید عمران خان ہے، کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی، یہ بھی ویسے پاکستانیوں کو دور دیکھنا تھا کہ اب کہتے ہیں کہ بلاول آخری امید ہے۔ ہمیں تو اس پر سوچ آتی ہے کہ بلاول کیسے آخری امید ہے، لیکن ہم تحریک لبیک والے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں لگے۔ ہمیں ہمارے بابا جان نے بتایا کہ پاکستان کا آخری حل نظام مصطفیٰ ہے، حضور کا دین ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئندہ الیکشن کب تک ہوں گے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے، باقی دیکھیں آخر وہ آیا ہے، اس نے اپنا کچھ نہ کچھ تو گراؤنڈ بنانا ہے نا۔ عوام کو دیکھیں نا، ہر کسی نے یہاں اپنا ایک سیاست کا وہ بنایا ہوا ہے۔ زرداری ہے، اس نے ہارڈ ویئر اور سارا جو مٹیریل ہے وہ زرداری نے اپنی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں۔ جب وہ حکومت میں آتا ہے ہارڈ ویئر سستا کر دیتا ہے، جب یہ حکومت میں آ رہا ہے اب سریہ سستا ہوگا، اب سیمنٹ سستی ہوگی، اب لوہا سستا ہوگا، تو قوم کو کہیں گے دیکھو جی، بس وہ گراؤنڈ بنائیں گے اپنا، اس کے بعد وہ کریں الیکشن تو لڑیں گے، بنائیں گے۔ امید ہے کہ 2023 تک کروائیں گے، امید تو ہے۔ آنے والے دور میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، واللہ خیر الماکرین، ہمارا بھروسہ تو رب پر ہے۔ خفیہ تدبیریں فرمانے والا تو وہ ہے۔ کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھ ایسا ہوگا، جو 1 سال پہلے پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ رب ہے نا، اس نے ظلم کیا تو پتہ بھی نہیں لگا ایسے گیا، تو کوئی پتہ نہیں ہے یہ آئے ہیں تو ایسے یہ بھی چلے جائیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا شاید یہ بھی آئیں، جو ان کو لانے والے ہیں تو اللہ کرم فرمائے گا۔ وہ بڑے مگرمچھ ہیں تو اللہ کرم فرمائے گا، بڑے مگرمچھ دیر سے پکڑے جاتے ہیں لیکن پکڑ بڑی سخت آتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، نوجوان کس طرح پاکستان کے لیے کارآمد شہری بن سکتے ہیں؟ نوجوان، علامہ اقبال کہتا ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا۔ نوجوان کارآمد ثابت تب ہو سکتے ہیں جب یہ خود اٹھیں گے۔ ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا
اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یار پھر ہم جا کر امریکہ کے جا کے ٹیبلیں صاف کریں. ہمارے بڑوں نے پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ یار ہمارے نوجوان جا کر دبئی میں پھر شیخوں کے اونٹ لائیں گے. اس لیے تو پاکستان نہیں بنایا بڑوں نے, اس لیے بنایا تھا نا اپنا ملک ہے, اپنا کھائیں گے, اپنا جئیں گے, اپنے ملک کو اوپر لے جائیں گے, ترقی کریں گے, اپنے ملک کو پیروں پہ کھڑا کریں گے, اس لیے بنایا. اس لیے تو نہیں بنایا کہ ہمارے نوجوان پڑھیں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, ایم فل کریں گے, بڑی بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ کیا کریں گے, ریڑیاں لگائیں گے. یہاں بزدار جیسے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے وزیر اعلیٰ رہیں گے جس کو 2 سال تک تو بولنا نہیں آیا, اور ہمارے نوجوان کپڑے کی دکان لگائیں, ہمارے نوجوان فروٹ بیچیں, پکوڑے بیچیں, سموسے بیچیں. یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے نا کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں. جاہلوں کو حکمران بنایا ہوا ہے, جن کو کلمہ بھی نہیں آتا, کسی ایک کو بھی آج تک کلمہ نہیں کسی نے صحیح پڑھا. نواز نے بھی پڑھا, اس نے بھی پہلا صحیح کرنا. عمران نے پڑھا ہے, وہ بھی کلمہ نہیں پڑھ سکا. جتنے حکمران ہیں, نہ قرآن ان کو آتا ہے, نہ بسم اللہ آتی ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ دنیا کا پتہ ہے. اب دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا سونے کا پہاڑ ہمارے پاس ہے, ریکوڈک بلوچستان میں. کہاں ہے وہ؟ IMF کا قبضہ ہے, اور روزانہ کاٹ کے لے جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بلہ آیا, شیر آیا, تیر آیا, اسی میں لگے ہوئے ہیں نا. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے. اقبال کہتے ہیں ان کو مست رکھو اسی میں. ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ کوئلہ بھی ہمارے پاس تھا, ہم نے سارا چائنا کو زرداری نے بیچا, ہم افغانستان سے لے رہے ہیں اب. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو ہمیں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ جب آئیں گے, نوجوان اوپر آئیں گے, تو پھر ملک ترقی کی طرف راہ کی طرف جائے گا نا. ایسے لوگ بیٹھیں گے تو یہ تو اور بربادی کی طرف جائے گا. سود کے اوپر چلا رہے ہیں, حرام. دیکھیں نا سود تو حضور نے فرمایا 1 روپیہ کھانے والا بھی اس بندے سے برا ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے. اب جس قوم کی معیشت ہی سود پر چل رہی ہو اور کلمہ ہم اللہ رسول کا پڑھتے ہوں, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہوگی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ کھڑا ہونا پڑے گا. علامہ اقبال نے کہا نا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام. نئے زمانہ عمران نواز زرداری کی غلامی میں تو نہیں ہوں گے نا. نئے زمانے رسول اللہ کی غلامی میں پیدا ہو سکتے ہیں. نئے زمانے جو ہیں اسلام کے ساتھ چلنے میں ہو سکتے ہیں, قرآن کے ساتھ چلنے میں. پاکستان میں ایک افسوس دہ بات ہے, پاکستان میں قرآن کی تو عزت نہیں ہے. ٹھیک. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ ہماری یہی تجویز ہے, سود ختم کریں, معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. سود ختم کریں. 23% سود تو پاکستان ہے. لیکن اسلام کہتا ہے صاحب استطاعت زکوٰۃ دے. کتنے پہ؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے, مطلب 2.5% اسلام زکوٰۃ لیتا ہے. وہ کس سے؟ پیسے والے سے. جب ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے نا, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غریب ہے, امیر ہے, 100 روپے کے اوپر 20-25 روپے, 100 روپے کا ٹشو کا ڈبہ ہے اس کے اوپر 22 روپے ٹیکس ہے. ٹافی پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. اسلام کہتا ہے اسلام کے پیچھے چلو تو صرف امیر دے گا. اگر اسلام کو چھوڑا ہے, یہود و نصارہ کے پیچھے لگے ہیں, تو ہر امیر غریب دے رہا ہے. 100 کے اوپر 20-20, 25-25 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. تو وہ اسلام, جب یہ سود کا نظام ختم ہوگا, ہم IMF کی غلامی سے نکل کر رسول اللہ کی غلامی کی طرف جائیں گے. علامہ اقبال کہتا ہے نا, ہر کجا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیگے ایوبی و نگاہ با یزید. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دنیا نہیں, اگلے جہانوں کے بھی اللہ تجھے خزانے دے دے گا, لیکن بات یہ ہے تیرے اندر جو خودی ہے اور غیرت ہے, اور تیرے بازو کے اندر جو دم ہے وہ صلاح الدین ایوبی والا ہو, اور تیری نگاہ جو ہے حضرت باجدید بستامی والا ہو. یہ دنیا نہیں, اگلے جہان کے بھی خزانے مل جائیں گے. معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. سودی نظام ختم کریں, حرام خوری ختم کریں, اشرافیہ کی عیاشی ختم. 17.5 ارب ڈالر تو صرف سالانہ یہ لے جاتے ہیں اشرافیہ. یہ پاکستان کی رپورٹ ہے, میری تو نہیں, میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 17.5 ارب ڈالر پاکستان کا اشرافیہ سالانہ کھاتا ہے. مطلب DPO, DCO, بیوروکریٹ, MPA, MNA, وزیر, سارے یہ پاکستان کا 17.5 ارب ڈالر کھاتے ہیں. 10 سال ان کو نہ دو تو قرضہ ویسے اتر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. علامہ سید سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں, ان کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ ہمارے ان کے بارے میں وہی الفاظ ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال, یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ, اور یورپ کو ابلیس کی مشینوں کا سہارا. ہمارا ان پر بھروسہ ہے الحمدللہ. جتنے بھی سیاست دان ہیں یہ سب ان کی سیاست جھوٹ پر ہے. ہماری سیاست جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, جو سیاست ہمارے آقا و مولا نے کی, اور نص قطعی سے ثابت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ. لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے علماء کا. وہ اب دین سے دور ہے نا, پڑھا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے 6 سپارے کی, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا, جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ تو کافر ہے. اب یہ فتویٰ رب کا ہے, میرا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھی مولوی فتویٰ لگاتے ہیں, یہ فتویٰ رب کا ہے کہ جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے. تو ہم تو قرآن کے نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں, ہم دین کے نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں.
تو ہم ان سیاست دیکھیں جی، حافظ سعد حسین رضوی 2 سے 2.5 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پوری انڈیا والے بھی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہمیں عمران سے پریشانی ہے، نواز سے پریشانی ہے، زرداری سے پریشانی ہے، امریکہ بھی نہیں کہتا، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پریشانی سعد رضوی سے ہے، اس کو روکو۔ مطلب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اصلی محمد عربی کا غلام ہے، یہ نہ جھک سکتا ہے، نہ بک سکتا ہے، نہ اسے کوئی۔ اور پاکستان میں بھی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہماری جتنی طاقتیں ہیں نا، ایجنسیز ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پاس حل نہیں ہے تو ان 2 بھائیوں کا نہیں ہے، ایک سعد رضوی کا اور انس رضوی کا، کہ یہ 2 بھائی، ان کو اس گھرانے کا ہے کہ یہ گھر نہیں بکتا، انہیں بڑی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی نہیں بکے گا۔ باقیوں کو ان کو نہیں ہے، باقیوں کا پتہ ہے ان کو کہاں سے کھولنا ہے، کہاں سے کسنا ہے، تو وہ 2 اللہ رسول کے فضل سے کھڑے ہیں، ان کو ہم سب سیاستدانوں سے اچھا بھی دیکھتے ہیں اور سب سے آگے بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا تو چیلنج ہے سارے سیاستدان، پاکستان کا سارا میڈیا آ کر بیٹھ جائے، چیلنج ہے، پہلے بھی تھا بابا جی کے دور میں بھی، اب بھی سعد بھائی کا بھی ہے، سارا میڈیا آئے، سارا آئیں اور بیٹھ کر جو مرضی سوال کریں، انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل سے لاجواب ہی کریں گے۔ ٹھیک۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب بہاولپور میں انہوں نے کب دورے کیے؟ انہوں نے 21 مئی میں کیا، 2022 میں، 2021 میں، 21 مئی 2021 میں ہم نے اسٹیڈیم میں جلسہ کروایا۔ ابھی لاسٹ ہمارے پروگرام تھا کوٹ سمابا میں، اس وقت بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ آئے ہیں، اب 3 نومبر کو پھر آ رہے ہیں، ہمارا ہیڈ راج کا میں جلسہ ہے جی 3 نومبر کو جب وہ آ رہی ہیں تو آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ الحمدللہ پوری تیاری ہے ہماری وہاں ہیڈ راج کا میں، اور وہاں فلیکسنگ کے حوالے سے، تشہیر کے حوالے سے، وہاں جلسہ گاہ کے گراؤنڈ کے حوالے سے، وہاں جتنی اس کی کرسیاں، ٹیبلیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ مکمل تیاری الحمدللہ مکمل ہے۔ ٹھیک۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ، علامہ اقبال کہتا ہے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ اقبال کہتا ہے کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد، کہتا ہے بھئی جتنے بھی دنیا کے اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، درویش ہیں، یہ بتاؤ وہ مرد خدا کیسا، وہ حضور کا غلام کیسا ہے، ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ ہنگامہ رستا خیز کہتے ہیں قیامت برپا کرنا۔ اقبال کہتا ہے وہ بتاؤ وہ مرد فقیر کہتا ہے جو پوری دنیا میں قیامت برپا کر کھڑا ہو۔ علامہ، ہم ان کی لیڈرشپ کو سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، احمد شاہ عبدالی، یوسف بن تاشفین، محمود غزنوی، ہم ان کی لیڈرشپ کو ان والے لیڈرشپ پر دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے لیڈرشپ کی ویسی انہوں نے کی، نہ جھوٹ پر، نہ کسی اور چیز پر، اللہ اور اس کے رسول کے، نہ بالکل سادگی کی زندگی۔ ہاں جتنی بھی سختی تھی، جتنے بھی سخت جملے تھے، وہ صرف اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے تھے، اپنوں کے لیے بہت زیادہ نرم تھے۔ جو ان سے نہیں ملا تو شاید وہ تقریریں سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یار وہ بڑے سخت تھے، جو ان سے ایک بار مل آیا تو وہ کہتا ہے یار ان سے بڑا تو نرم انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اقبال والا شعر ہے نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق ہو تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں مسلمان نرم ہے، حق باطل کے لیے تو انسان کو سخت ہونا چاہیے۔ قرآن کی نص ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور مسلمانوں کی یہ نشانی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ تو آپس میں نرم تھے، شدت پسندی ان کے لیے، ان کی کافروں کے لیے تھی۔ یہ تو سرکار کا فرمان ہے، ہمیں بتایا نہیں کہ نا، حضور نے فرمایا من لم یجد صدقہ فلیعل عن الیہود، حضور نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے صدقہ کرے اور اس کے پاس صدقے کے پیسے نہیں ہیں، وہ یہودیوں پہ لعنت بھیجی، اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا۔ اب یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ چیزیں آ کر انہوں نے اصل دین، اور یہ جو بات بابا جی کرتے تھے پاکستان میں کوئی لیڈر بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کہتا ہوں کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ التفسیر۔ یہ وہ فرماتے تھے کہ یار دین وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ بات ویسے ایک جملہ ہے آسان سا، کوئی بھی بول سکتا ہے، لیکن یہ جملہ ہے بڑا بھاری کہ دین وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ مطلب باقی جتنے بھی ہیں کہیں نہ کہیں سے حکم آیا ہے نا کہ مولوی خادم جو دین آپ بیان کر رہے ہیں اصل دین یہی ہے، باقی تھوڑی بہت 2 نمبری کر رہے ہیں بیان کرنے میں۔ کہیں نہ کہیں پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے تھے نا، مجھ قلے تے زور مار دیے، مالکوں نے حکم فرمایا ہوگا تو انہوں نے بات کی ہوگی۔ تو وہی انہوں نے سیاست کی لیڈرشپ وہی کی جو ہمارے بڑوں نے کی، اسی راستے پر گئے۔ اب دستار خان نیازی ہیں، قائد اعظم ہیں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، وہ اسی حق میں تھے کہ یار جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی طرف واپس آئیں، اور ان کی شخصیت تو دنیا کے سامنے ہے۔
بالکل انتہائی سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. جیسے ہمارے پرانے بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے تھے نا کہ یار وہ اتنے سادہ تھے، لیکن ان کا روب و جلال، ان کی نگاہ پاک، وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. ٹھیک. آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ہاں، سیر و سیاحت تو ویسے سرکار کا فرمان ہے، میری امت کی سیر و سیاحت جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو ویسے دیکھنے کے لیے پاکستان تو سارا دیکھا ہے میں نے. بلوچستان بھی گئے ہیں، گلگت بلتستان بھی گئے ہیں، کشمیر بھی گئے ہیں، اس کے علاوہ پنجاب، سندھ سارا دیکھ لیا ہے. تو پسندیدہ شہر تو ویسے تو اپنا ہی شہر ہوتا ہے بہاولپور، لیکن بابا جی سے ملنے کے بعد پھر لاہور اور داتا صاحب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، وہ لاہور اس لیے پسند ہے، وہاں داتا صاحب ہیں اور ہمارے مرشد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہیں، اس لیے اب لاہور پسند ہے. ویسے تو اپنا شہر بہاولپور. ٹھیک. بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے بہاولپور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیسا شہر ہے؟ بہاولپور الحمدللہ پرامن شہر ہے، اچھا شہر ہے. یہاں کے لوگ، اور یہاں شاید میں کہتا ہوں کہ اور بڑے شہروں سے یہاں ابھی حیا تھوڑی بہت موجود ہے، حالانکہ بے حیا بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن پاکستان جتنا بھی میں گیا ہوں، بڑے بڑے شہر ہیں، ان حوالے سے بہاولپور پرامن بھی ہے اور بے حیائی بھی اس میں کم ہے صحیح کم ہے اسلام آباد لاہور کی بنسبت. یہاں شاید بیک ورڈ لوگ، علاقے دیہاتی لوگ ہیں تو ان کے اندر غیرت موجود ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم لاہور فیصل آباد اسلام آباد کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. صوبہ بہاولپور یا ملتان، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری رائے ہے اسلام کے مطابق، اسلام کا چاہتا ہے جتنے زیادہ ہوں گے فائدہ اتنا زیادہ ہے. لوگوں کے سہولیات، لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے وسائل حل اسی میں ہوں گے. جتنے زیادہ حصے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، دیکھیں نا جب فاروق اعظم نے حکمرانی کی تو وہ گورنریاں، کئی گورنریاں تھیں، یہ تو نہیں تھے مصر کے علیحدہ ایک مطلب گورنر بنے گا. تو جو اسلام کہتے ہیں ہم اس کے مطابق ہیں. بہاولپور تو اس طرح تو نہیں، جو بھی ہیں دیکھیں نا ہم اس چیز میں بٹ گئے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان، کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. یہی انہوں نے ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے. وہ جی پنجابی اور سریکی لڑ جائیں، جی وہ پٹھان اور بلوچی لڑ جائیں، وہ سندھی لڑ جائیں، وہ جی یہ سریکی علیحدہ ہو جائیں، وہ جی وہ علیحدہ ہو جائیں. اسلام کے جھنڈے کے نیچے تو سب ایک ہیں. ہم چاہتے ہیں اسلام کے نیچے سب کھڑے ہوں. ہم انشاءاللہ جب اسلام آئے گا، دین آئے گا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے، تو ہم تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بنگالی بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم ان کو کہیں گے بھی ہم اسلام لے کر آئے ہیں. ہم پاکستان بھی ہے، اسلام تو اوپر ہے نا، ہم کہیں گے اسلام کے جھنڈے کے نیچے تو ہیں، وہ اسلام کے جھنڈے پر مان جائیں گے. جتنے بھی ہم سے ناراض ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کشمیری بھی مان جائیں گے اسلام کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں کھانا جو مل جائے، بابا جی سے ملنے کے بعد تو جو مل جائے کھا لیتے ہیں. ایسے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. جو پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں نے بھی اور بیوروکریٹ ایم پی ایم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ کھا لیا ہے. تو وہ تو طلب ہی نہیں رہی، پسند والی ناپسند والی وہ بات ہی نہیں ہے. ٹھیک. جو مل جائے کھا لیتے ہیں. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ویسے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہیں، حضور کے بعد صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں. اس دور میں اگر آپ بات کریں تو وہ امیر المجاہدین ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب. ٹھیک. ان فیوچر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے آپ کے اس بہاولپور کو لے کے آپ کو ڈویژنل امیر ہیں، تو آپ کے کیا پلانز ہیں؟ انشاءاللہ جی پلانز جو اسلام کے ہیں وہی پلان ہیں ہمارے. کہ یہ نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دین آ جائے گا جی وہ ہاتھ کاٹنا فوراً شروع ہو جائیں گے جی، وہ لوگوں کو مارنا شروع ہو جائے گا جو پھانسی پل نہیں. اسلام آتا ہے آہستہ آہستہ، اوپر سے آتا ہے، لیکن اسلام آہستہ. یہ نہیں ہے کہ یار ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ دیکھیں نا ہم بھی تو تھے. شاید 2013 میں بابا جی سے ملنے کے بعد ہم بھی دنیا چاہے دین پڑھ رہے تھے، چاہے حافظ تھے، چاہے مفتی تھے، لیکن دین کی طرف رجحان نہیں تھا. کیوں؟ جو وہ ایک معاشرے کے اندر کوئی راستہ نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا. سب نے کہا بھی سب ٹھیک ہے، ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے. نہ ہمیں کوئی مولوی بننے کا شوق، نہ مولوی تھے شوق نہیں تھا، عالم تھے شوق نہیں تھا، مفتی تھے شوق نہیں تھا. یار یہ کیا فائدہ. لیکن آہستہ اس راستے میں آئے ہیں نا. جب بابا جی سے ملے تھے نا، جب ملا تھا سال 1.5 سال میں اپنی داڑھی بھی کٹواتا رہا. مجھے کبھی بابا جی نے نہیں کہا کہ یار تو نے یہ کیا کر دیا جی، تو یہ ہو گیا، تو ٹوپی نہیں پہننی، تو نے کپڑے کیسے پہنے ہیں. کبھی بھی یہ بات نہیں کی. اچھا. یہ کبھی بھی بات نہیں کی. ہاں ہم نے ان کے قول و فعل کو دیکھا
کہ یار وہ ان کی جو بات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، جب قرب دیکھا تو پھر خود بخود تبدیلی آ گئی۔ تو جب اسلام آئے گا تو پھر ہر چیز خود بخود تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو یہاں کے دیکھیں نا وڈیرانہ سردارانہ نظام ہے، مخدوم بیٹھے ہیں، ان کا وڈیرانہ سردارانہ نظام ختم کریں گے اور حضور کا نظام لائیں گے۔ جہاں جہاں جو غلط نظام ہے معاشرے کے اندر اس کو ٹھیک کریں گے، اپنے ڈویژن کے اندر بھی جو غلط ہے اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، اور جو ظالم ہے اس کو پکڑیں گے۔ اور جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نا ایک شخص آیا مدینے کے اندر رہنے کے لیے، تو اس نے نا اگر نہ مدینے، وہ بڑا امیر تھا، تو اس نے نا مدینے کا سارا گھاس اپنے جانوروں کے لے لیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا چل نکل جا، تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں، ایک دن میں اگر سارا گھاس تو لے گیا تو پیچھے اور کیا کریں گے؟ رہنے ہیں تو وہ لوگوں کا حق ان کو ملے تو اپنی ضرورت کا لے، یہ نہیں ہے کہ سارا تو خرید کے اپنے لیے اور پیچھے اور جو غریبوں کے ہیں، اور کسی نے گائے رکھی ہے، کسی نے اگر اونٹ رکھا ہے، گھوڑا رکھا ہے تو وہ بھوکا مر جائے۔ میں نہیں، سب برابر۔ تو جو اسلام کے مطابق ہے ہم اس کے مطابق ہر کسی کو اس کا حق دیں گے، غریب اور امیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ ہمارے آقا و مولا نے نہیں دیا۔ دیکھیں آج ہمارے اندر یہ سوچ بیٹھ گئی ہے کہ وڈیرا اوپر بیٹھے گا اور قوم نیچے بیٹھے گی، پیر اوپر بیٹھے گا قوم نیچے بیٹھے گی، سید اوپر بیٹھے گا مرید نیچے بیٹھیں گے، مولوی اوپر بیٹھے گا قوم نیچے۔ یہ ایک نہ سوچ پڑ بھی نہیں، ہم پیر صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، وہ جی وڈیرا صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے، وہ برابری ہو جائے گی، وہ جی گناہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ حضور نے تو حضرت بلال کو ساتھ بٹھایا ہے، امام الانبیاء ہو کر بلال کو بٹھا رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ آج ہم اگر لوگوں کے درمیان میں جدائیاں کریں اور لوگوں کو نیچے بٹھائیں، ان کو حقیر نگاہ سے دیکھیں، یہ تو نہیں۔ اسلام تو برابر ہے۔ حضرت بلال کو اسلام، جب اسلام آتا ہے نا پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ جب اسلام آتا ہے، اسلام غریبوں کو عزت دیتا ہے۔ حضور کعبے میں چلے گئے دو غریبوں کو لے کر، ایک غلام اور ایک غلام ابن غلام، حضرت زید اور حضرت بلال۔ کعبے کی کنڈی لگا دی حضور نے، اندر کافی دیر حضور عبادت کرتے رہے۔ بڑے بڑے صحابہ، مکے کے بڑے بڑے سردار باہر ہاتھ باندھ کر کھڑے، یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ حضور غلاموں کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ انداز ہے میرے آقا کا کہ حضور نے جو غریبوں کے ساتھ پیار کیا، کائنات میں ویسا کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا و مولا کی ہر بات میں، ہر معاشرے کی ہر ایک راستے کے اوپر حضور کی سیرت موجود ہے۔ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور ہمیں تجارت کا طریقہ بھی بتا گئے ہیں، معیشت چلانے کا طریقہ بھی بتا گئے ہیں، ملک چلانے کا طریقہ بھی بتا گئے ہیں۔ حضور امامت صغریٰ کے بارے میں بھی بتا گئے ہیں، حضور امامت کبریٰ، امامت قوم کی امامت، اس کے بارے میں بھی بتا گئے ہیں۔ ہمارے بڑے چل کر بتا گئے ہیں، حکمرانیاں کر کر بتا گئے ہیں، دریاؤں کو چلا کر بتا گئے ہیں، لوگوں کو، درختوں کو بھی باتیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر پہلے اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ کہتے ہیں درختوں سے بھی بات ہو سکتی ہے، دیواروں سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ حضور کی امت کیوں لٹ رہی ہے، لیکن پہلے اندر وہ غیرت پیدا کر، پہلے اندر حضور کا عشق ڈال، پھر تیرے ساتھ یہ دیواریں بھی باتیں کریں گی، پھر تیرے ساتھ یہ درخت بھی باتیں کریں گے بھی کیوں لٹا جا رہا ہے پاکستان، امت مسلمہ کیوں لٹ رہی ہے۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، 80 سے 90 لاکھ یہودی ہیں، 80 سے 90 لاکھ ہیں، صرف 80 سے 90 لاکھ یہودی مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہے ہیں، اور 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہے مسلمانوں کا چیمپئن طیب اردگان؟ سوال ہے نا، جو چیمپئن بنا پھرتا تھا، ہیرو بنتا تھا، قوم اٹھاتی، وہ دیکھو جی مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ وہ جو بائیڈن تو آ گیا اسرائیل، اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں۔ وزیر خارجہ بھی آ گیا امریکہ کا، اس نے کہا میں بھی ساتھ ہوں۔ پورا کفر اکٹھا ہو گیا، اس نے کہا بھی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ہمارے میں سے کون سا حکمران گیا غزہ کے مسلمانوں کے پاس کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک جناب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو 3 نومبر کو سعد صاحب بھی بہاولپور ہیڈراج کا میں آ رہے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہماری یہی پیغام ہے، سب کو دعوت ہے، آئیں 3 نومبر کو۔ ہم اور تو زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، آ کر ہی فیصلہ کر لیں، دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ کس کا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ چہرے بتاتے ہیں کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹ ہے، تو سعد رضوی کو دیکھ کر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ انسان سچا ہے یا جھوٹ ہے۔ تو آپ آئیں انشاءاللہ۔ اسلام کے اندر جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس طرح نہیں ہے کہ اسلام آئے گا کوئی لوگوں کے ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں گے یا
لوگ آئیں دین کی طرف، انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کے اندر تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ اسلام سب سے پہلے روٹی دیتا ہے، پہلے ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسلام جب ہوتا ہے تو حکمران خود اپنے کندھے پہ آٹے کا تھیلا رکھ کر غریب کے گھر پہنچاتے ہیں، فاروق اعظم۔ اسلام جب ہوتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن کے اندر پورا نظام صحیح کر دیا تھا، ایک دن کے اندر سارا اشرافیہ بھاگ گیا تھا۔ ایک دن جب اسلام آتا ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی جب اسلام آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو، مہربانی۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔